سب سے پہلے فضیلت الشیخ جامعہ کے فارغ مولانا عبدالسلام صاحب جامعی عیوری حفظہ اللہ، آپ جامعہ ام سلیم وشاکھاپٹنم لڑکیوں کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے بانی اور محتمم ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں۔ میں ان کو دعوت دینے سے پہلے جو بھی احباب ادھر ادھر منتشر ہیں ان سے گزارش ہے کہ دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمان علماء کرام کے تقاریر سماعت فرمانے کے لیے ہماتن گوش ہو جائیں، آپ یکسوئی کے ساتھ جم کر جڑ کر بیٹھ جائیں۔ میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ روئے زمین کے درختوں کی قلمیں بنا کر، روئے زمین کے پانیوں کی روشنائی کھول کر بھی اگر رب العالمین معبود برحق کی حمد و ثنا لکھی جائے تو قلمیں کھس جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کے پیارے اور نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے۔ دنیا کی عمر کے برابر عمر پا کر بھی اگر کوئی شخص اللہ کی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہے تو ناممکن۔ ہر سانس پر رب کی تسبیح و تکبیر پڑھتا رہے، اس کی کبریائی اور بڑائی کے مقابلے میں پھر بھی کچھ نہیں۔ ہواؤں میں اڑنے والے پرند، سوراخوں میں رہنے والے جانور، گردن جھکائے چلنے والے چوپائے، زمین پر رینگنے والے کیڑے، بچھی ہوئی اور پھیلی ہوئی زمین، روانی کے ساتھ بہتے ہوئے دریا، ٹھاٹے مارتے سمندر، خاموش درخت، با ادب فرشتے، ناری اور ترابی مخلوق، گھنے جنگلوں میں بادشاہت کرنے والے درندے، سربفلک پہاڑوں کی چوٹیاں، اونچا اور جھکا ہوا آسمان، چمکتے ہوئے سورج اور چاند، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی تعریفوں کے بیان میں مشغول ہے، وہ ذات الہ العالمین اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی ہے۔ سب اس کے محتاج اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ سب اسی کا دیا کھانے والے، اسی کا ہاتھ تکنے والے۔
کسی کو ایک نتنا پھڑکانے کی، ایک سانس لینے کی، بلکہ منہ پر سے مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں۔ اس کی عظمت کے سامنے سب دبکے ہوئے، اس کے دبدبے کے سامنے سب ہاتھ باندھے ہوئے۔ بھلا بتائیے کون سا دل ہے جس کی اس کی ذات سے امیدیں بندھی بھی نہ ہو؟ کون سا دل ہے جو اس کے خوف سے خالی ہو؟ سب کا مالک، سب کا رازق، وہی عزت و ذلت کا دھنی، امیری غریبی پر قادر، ساری کائنات کا تنہا مالک، مارنے اور جلانے والا، تندرست اور بیمار کرنے والا، بھوک کے وقت نرم و گرم غذا دینے والا، پیاس کے وقت سرد و خنک پانی دینے والا، سوتے ہوئوں کی حفاظت کرنے والا وہی ہے جس کا علم محیط کل، جس کی قدرت ہر چھوٹے بڑے پر، جس کی سماع و بصر ادراک سے دور، جو پانی کو پتھر کر دینے پر، آگ کو باخ کر دینے پر، دشمن کو دوست کر دینے پر، جو رحمت کو زحمت کر دینے پر قادر ہے۔ وہ وہی ہے جس کی سلطنت آسمان و زمین پر ہے، جس کا حکم ہر شے پر ہے، جس کا کوئی ارادہ مراد سے جدا نہیں، جس کا کوئی حکم ٹلتا نہیں، جس کا کوئی فرمان بدلتا نہیں، جس کا نہ کوئی وزیر ہے نہ مشیر، جس کا نہ کوئی ضد ہے نہ ند، جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ ساجی، جس کی نہ اولاد نہ ماں باپ، جس کا نہ کوئی ساجی اور شریک، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھولوں میں خوشبو اس کی دی ہوئی، منظروں میں دل فریبی اس کی رکھی ہوئی، چہروں میں خوبصورتی اس کی پیدا کی ہوئی، میاں بیوی میں اولاد، ماں باپ میں محبت اس کی عطا فرمائی ہوئی، پھلوں میں ذائقہ اس کا دیا ہوا، پتیوں میں رنگ اس کا بھرا ہوا، دریاؤں میں روانی اس نے دی، چاند سورج میں روشنی اس نے دی، زبان کو بولنے کی، کانوں کو سننے کی، آنکھوں کو دیکھنے کی، دماغ کو سمجھنے کی، دل کو دھڑکنے کی، ہاتھوں کو پکڑنے کی، پاؤں کو چلنے کی، معدے کو ہضم کرنے کی طاقت اسی نے دی ہے۔ وہ بے شمار نعمتیں ہمیں دے چکا، لیکن آج بھی اس کے خزانے ویسے ہی بھرپور ہیں جس وقت دینے سے پہلے تھے۔ انگنت نعمتیں ہم اس سے لے چکے، لیکن آج بھی ہماری محتاجی ویسی ہی ہے جس وقت لینے سے پہلے تھی۔ نہ اس کی بے نیازی ختم ہو، نہ ہماری محتاجی ختم ہو۔ سب کی سننے والا، کسی کو اپنے در سے محروم نہ پھیرنے والا، دشمن پر بھی شفقت کرنے والا، بے موسم کے پھل دینے والا، بڑھاپے میں اولاد دینے والا، مردہ کو زندہ کر دینے والا، دور و نزدیک کی سننے والا وہی ہے۔ آپ بتائیں وہ کون ہے جو آپ سے زیادہ آپ پر مہربان ہے؟ وہ کون ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش کی؟ وہ کون ہے جس نے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے سینے میں تمہاری خوراک جمع کر دی؟ بیوی، بچے، دوست و احباب کس نے دیے؟ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ زمین سے اناج کس نے اگایا؟ وہ کون ہے جس کی حکومت آسمانوں پر ہے، جس کا حکم ہر جگہ ہے، جس کی حکومت چپے چپے پر ہے؟ اسی کا نام اللہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تبارک اسمہ وتعالی جدہ ولا الہ غیرہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، دنیا میں رحمت بن کر آنے والا، بھٹکتے ہوئوں کو راہ پر لگانے والا، رب کا پیارا امت پر مہربانیوں والا، اللہ کا کلام لانے والا، نبیوں میں سردار بننے والا، دشمن پہ بھی رحم کرنے والا،
بدخواہی بھی خیر خواہی کرنے والا، غریبی کو امیری پر، فقیری کو بادشاہی پر ترجیح دینے والا، بوریا نشینوں کو تخت سلطنت دلوانے والا، ظلمت کو نور سے، کفر کو ایمان سے، برائی کو بھلائی سے، بدی کو نیکی سے، اندھیرے کو روشنی سے، دن کو رات سے، خزاں کو بہار سے، شرک کو توحید سے، بدخلقی کو خوشخلقی سے بدلنے والا، معراج کو جانے والا، معجزے دکھانے والا، رحمت للعالمین لقب پانے والا، نیکی کی نیو رکھنے والا، خوش اخلاقیوں کا رواج دینے والا، رحمت کا نشے من، معرفت کا معدن، احسان کا مخزن، علم کا برتن، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جس نے پیتل کو سونا بنایا، بھٹکے ہوں کو راہ بتلائی، بے شمار آپ کی ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دراصل یہ کلمات مبارکہ رب العزت کی شان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر درود و سلام کے طور پر میں نے اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں، وگرنہ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا آج کے اس منظر کی دل فریبی نے بھلا دیا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کعبہ پر پڑی جب پہلی نظر، کیا مانگنے آیا بھول گیا۔ بڑا دل فریب اور روحانی منظر دیکھنے کو ملا۔ اللہ پاک ان بزرگوں کو غریق رحمت فرمائے جنہوں نے یہ پودا لگایا، جو دنیا سے چل بسے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور جو باحیات ہیں اللہ پاک ان کے ہاتھ مضبوط فرمائے، ان کا دست شفقت جامعہ پر ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک ثبت فرما دے، اور ان کی حیات میں صحت میں اللہ پاک خیر و برکات عطا فرمائے۔ جامعہ کے سالانہ جلسے میں آنے کا یہ شرف شاید مجھے دوسری یا تیسری مرتبہ حاصل ہو رہا ہے۔ ویسے میں اس راہ کا ایک آدھ مرتبہ کا راہی نہیں ہوں، بلکہ مدت مدید تک اس سرزمین میں آباد رہا، طالب علمی کا دور بیتاب بھی گزارا، جوانی کے دور جذبات اور لڑکپن کے دور جنوں کو اس سرزمین کے روحانی ماحول میں بسر کیا، یہاں تک کہ خیر و شر کو تول نہ آیا، راستے کو ٹٹول نہ آیا۔ جامعہ کی یہ تربیت کا کرشمہ ہے، ایک گونگے کو بولنا آیا۔ یہ اہل علم کی مجلس ہے، یہ اصحاب دل کی مجلس ہے، یہاں علم کے ساتھ معرفت الہی تقسیم ہوتی ہے، یہاں دماغ کو غذا ملتی ہے اور دل کو دوا بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جامعہ نے شرف بخشا، اہل دانش و ارباب اہل دانش نے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے روبرو حاضر ہونا اور ان اکابر علماء کرام کے روبرو لب کشائی کرنا میرے لیے بڑی سعادت کی بات بھی ہے اور وہیں بہت بڑی ذمہ داری کی بھی۔ علم و معرفت کے اس مرکز کو اللہ پاک سلامت رکھے، جو دور جدید کی تاریکیوں میں ایک روشنی کا مینار، عظیم ترین مقاصد، بلند ترین عزائم، محبتوں کا پیغام، نفرتوں سے گریز، فکر کی بالیدگی، شعور کی نو،
सुबह 9 की बशारत शब यास की दरमानदगी, तहरीक अमल का वसीला सरफराजी का नकीब है। अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे और दवाम व बका और तसलसल अता फरमाए, और बुजुर्गों की कायम की हुई इस रोशनी को अल्लाह ताला हमेशा कायम और दायम रखे, बल्कि इसकी रोशनी को अल्लाह ताला रोज़ बरोज़ बढ़ाता जाए, आमीन। हजरात गिरामी, ए रोशन जबीनों, चमकती आँखों और दमकते चेहरों वाले तालिबे इल्मों, मुबारक हो। ए सरों पर दस्तार फजीलत सजाने वालों और दिलों में इल्म इरफां की शमें जलाने वालों, तालिबे इल्मों मुबारक हो, खुश नसीबों मुबारक हो। ए मुस्तकबिल के रोशन में मारो और दर्द दिल के उम्मीदों के सहारो, कौम की डूबती हुई नैया के खेवन हारो। ये मौका हासिल करना तुम्हीं मुबारक हो, ये हदफ तक रसाई और 8 साला मेहनत का सिला और दरियाए इल्म का उबूर मुबारक हो। तालिबे इल्मों, आज जबकि तुम हुसूल इल्म की राह में अजीमत और इस्तिकामत की एक दास्तान रकम करने के बाद इल्मी ज़िंदगी के ताहद नज़र फैले हुए लक़ोदक सहरा में कदम रख रहे हो, तो यकीनन तुम्हीं ये ख्याल सवाल बनकर सता रहा होगा कि अब हम क्या करें और आइंदा आने वाले खानों में रंग कैसे भरें। तो अजीज़ा ने गिरामी, मेरा ये मौजू नहीं है कि फ़ुज़लाए किराम से खिताब करूं। एक आध बात अर्ज़ करके मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूं। शायद वक्त बात की इजाज़त न दे, इंशाअल्लाह मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। अजीज़ा ने गिरामी, मेरे भाई और अजीज़ दोस्तों, अपने जहनों से इस बात को हरफ गलत की तरह खुरच दीजिएगा कि आप फारिग हुए हैं। आप फारिग नहीं, शागिल हुए हैं। असल मशगूलियत का सिलसिला आज से आपका शुरू हुआ है। जो कुछ आपने हासिल किया उसी को कुल पूंजी और सारे इल्म का असासा और ख़जाना न समझिएगा। कितने हैं जिनको पढ़ा हुआ याद है, कितने हैं जो खानदा मगर तदरीस और तफहीम की सलाहियत हासिल न की हो। इसलिए बस इतना समझिए कि महज चाबी हाथ आ गई है ख़जाने की, जिसको जितनी मर्तबा आप इस्तेमाल करोगे उतने ही उफ़ुक़ आपकी निगाहों के सामने आया होंगे। और अगर बदकिस्मती से मामला इसके बरअक्स रहा तो जान लीजिएगा इल्म बड़ा गयूर है। वो कभी अपने नाकदरों के पास नहीं ठहरता, अपने नाकदरों से मुंह मोड़ लेता है। लिहाजा इसकी कदर कीजिएगा। और इसकी कदरदानी का तरीक़ा ये है कि इसको इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अल्लाह के बंदों को इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। और इस पैगाम को पहुँचाने के सिलसिले में ज़्यादातर ये रविश आज के दौर में चल निकली है कि शहरों का रुख किया जाता है, जिसकी वजह से क़रिये बेआबाद हैं और क़रियों में अहले दूर दूर तक अहले इल्म नज़र नहीं आते। जाहिलों का कब्ज़ा हो चुका है। भोले भाले मुसलमान बिदआत और ज़लालात की अमीर गार में गिरते जा रहे हैं। और अजीज़ा ने गिरामी, पस्त हिम्मती को अपने दिलों से निकाल फेंकिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप आलिम दीन बन सकते हैं, कारी कुरान बन सकते हैं, हाफिज़ कुरान बन सकते हैं, तो इंशाअल्लाह आप मुहद्दिस भी बन सकते हैं, आप मुफस्सिर भी बन सकते हैं, आप फ़क़ीह भी बन सकते हैं, और सबसे बढ़कर आप नबी के सच्चे दीन के सच्चे वारिस बन सकते हैं। आपके ख़यालात, आपके अफ़कार, आपकी जिद्दोजहद, आपकी कोशिश व काविश से
آپ کے دوست و احباب، رشتہ دار، والدین، گاؤں والوں، بلکہ قوم کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھتے جائیں اور کوشش کرتے جائیں اور جد و جہد کو برقرار رکھیں، اس لیے کہ اس محنت کے لیے آپ کو سجی سجائی پر رونق مسجد یا عالی شان مدرسے ہی کی ضرورت نہیں۔ اخلاص کی خدمت کے متعلق اہل نظر نے لکھا ہے، مخلصین نے کہا ہے، کسی گاؤں کی مٹی گارے سے بنی ہوئی مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھانے والا شخص بغیر اخلاص کے بخاری شریف پڑھانے والے سے بدرجہ بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، اس اخلاص کو اپنے دامن سے نہ چھوڑیے گا، اور میں جذباتی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، لیکن اسلاف کے نقوش آپ کے دلوں میں ثبت کرنا چاہتا ہوں بتوفیق الہی۔ آپ اس واقعے کو کبھی نہ بھولیے گا جس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ایک چور اور ڈاکو ہونے کے باوجود اس نے استقامت کا سبق دیا تھا۔ اپنی پیٹھ کا کرتا اٹھا کر کے بتایا اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، داڑھی رکھ کر تم نے بھی چوری کی جو جیل خانے میں آ گئے ہو؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے چوری نہیں کی، حق بات کے جرم میں جیل میں ڈالا گیا ہوں۔ تو چور نے اپنی پیٹھ کا کرتا اٹھا کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تھا کہ امام احمد، میں نے چوری کی، لوگوں نے مجھے مارا اور پیٹا، جیل میں ڈال دیا، میں چوری سے باز نہیں آیا۔ بار بار جیل میں آتا، باہر جاتا اور چوری سے باز نہیں آتا، میں چور ہو کر مار کھا کے بھی چوری سے باز نہیں آیا، لہٰذا تم مار کھا کر حق سے پیچھے نہ آ جانا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رفقائے کار کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ تہہ خانے میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کی بات چیت ہو رہی ہے، اچانک ایک بچہ نمودار ہوا، اتنی چھوٹی سی عمر کہ اس کے گالوں پر داڑھی کے ریشے بھی نہیں آئے تھے، مونچھ کی ریشے بھی نہیں آئی تھی، اتنا حسین اور خوبصورت کہ اس نے جب قدم رکھا تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے پاس بلایا، پوچھا بیٹے کیوں آئے ہو؟ کہا امام صاحب آپ کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹے میرے قافلے کی راہ کا پتہ ہے؟ کہا امام صاحب بتائیے کیا ہے؟ کہا میرا راستہ وہ ہے کہ سنگلاخ وادیوں سے گزرنا، دن کے تپتی ہوئی دھوپوں میں اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی بات کو پہنچانا، اور رات کے پچھلے پہر سستانے کے لیے اپنی پیٹھ کو بستر پر لگانا نہیں، رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہونا کہ اللہ جو دن بھر کی کوشش تھی قبول فرما، لوگوں کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ اس سپوت نے کہا، اس بچے نے کہا جس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں آئی تھی، امام صاحب آپ مجھے یہ کون سی نئی بات بتا رہے ہیں؟ میری ماں نے ان تمام چیزوں کی تربیت پہلے سے کی ہوئی ہے، مادر علمی نے آپ کی وہ تربیت کر دی ہے۔ یہ بات آپ کے گوشے گزار اس لیے کر رہا ہوں، کوسٹل آندھرا کا میں اس وقت رہنے والا، وہاں پر ایسے واقعات بہت دیکھنے میں آتے ہیں عیسائی مشنریز کے اور غیر مسلموں کے، جنہوں نے اپنے باطل دین کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ ان کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، آسائشوں کی کمی نہیں تھی، امیر بھی تھے، کبیر بھی تھے، تونگر بھی تھے، سرمایہ دار بھی تھے، ان تمام چیزوں کو خیر بات کہا اور اپنے باطل دین کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو لگا دیا، مال و دولت کو خرچ کر دیا۔ اور ہم اہل حق کو جاننے کے باوجود، حق کا علم حاصل کرنے کے باوجود، اگر ہم میں سے ایک گروہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف نہ کرے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ تو عزیزان گرامی،
मैं सामईन हजरात से एक आखिरी गुफ्तगू जो आयत करीमा मैंने आपके गोशे गुजार की उसको जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म किए देता हूँ। जो आयत करीमा मैंने आपके गोशे गुजार की उसका मुख्तसर सा आज़ादाना मफहूम यह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों के दरमियान जानकुनी के आलम में एक सवाल फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चों, मा ताबुदून मिन बादी। कोई भी शख्स, घर का बड़ा बुजुर्ग आदमी गुजरने के करीब हो, घर के अफराद जमा हो जाते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी चल चलाऊ का वक्त था। आपके मिन बादी, मेरे बच्चों मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उस वक्त तक मेरी पीठ जमीन से नहीं लगेगी, मेरी जान जिस्म से नहीं छूटेगी जब तक कि तुम ये इत्मीनान बख्श मुझको जवाब न दे दो कि मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे। जब बच्चों ने कहा, अब्बा जान, हम आपके रब की, आपके बाबा के रब की, आपके चाचा के रब की, आपके दादा के रब की, सबका जो माबूद हकीकी है, हम उसकी इबादत और बंदगी करेंगे। तब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इत्मीनान से इस दुनिया से रुखसत हुए। याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? जिनके वालिद भी पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनके चाचा भी पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनके दादा भी न सिर्फ ये कि पैगंबर, पैगंबरों के बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पैगंबरों का घराना कितना आली मर्तबत घराना, कद्र व मंज़लत का घराना, रसूलों और पैगंबरों का घराना। और सवाल पूछते हैं अपने बच्चों से, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? बच्चे कहते हैं माबूद हकीकी हम बंदगी करेंगे, इत्मीनान दिलाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा सवाल क्यों किया था? इसलिए कि याकूब अलैहिस्सलाम ये सवाल मिस्र में फरमा रहे हैं अपने बच्चों से, और मिस्र बुत परस्तों की अक्सरियत थी, हर चीज की पूजा होती थी। मुवहिदीन की अकलियत के मुकाबले में अक्सर तरीन आबादी उन बुत परस्तों की थी जो हर चीज की पूजा करते थे। बादशाहों को वो पूजते थे, जानवरों की वो परस्तिश करते थे, चांद सूरज और सितारों की वो परस्तिश करते थे, न जाने किन किन चीज़ों की वो दरियाए नील की भी परस्तिश करते थे। हजरत गिरामी याकूब अलैहिस्सलाम को डर था कि कहीं ये अक्सर तरीन आबादी अकल तरीन आबादी पर गालिब ना आ जाए। मेरे बच्चे जो कलील तादाद में हैं, कहीं उस माहौल में मेरे बच्चे जज्ब न हो जाए। अजीज़ा ने गिरामी, हम और आप अपने मुल्क जगह जगह मजलिसें होती हैं, मीटिंगें होती हैं, हमारी गुफ्तगुएं होती हैं, तो उस गुफ्तगू के अंदर बड़े अफसोस के साथ तो हम ये कह देते हैं कि पता नहीं आइंदा आने वाली नस्लों का क्या होगा। लेकिन कभी हमने सोचा है कि उसके लिए क्या किया जाए? अजीज़ा ने गिरामी, तालीम की बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर। इंसान के फिक्र को, इंसान के अकीदे को तब्दील करने वाली चीज़ तालीम है, और इस्लाम ने तालीम के हुसूल की ताकीद करते हुए उस तालीम की तारीफ की जिस तालीम के अंदर इंसानियत के लिए नफ़ा हो, जिस तालीम के अंदर इंसान की खैर व भलाई मुज़मर हो, ऐसी तालीम की इस्लाम ने तारीफ की है। तो अजीज़ा ने गिरामी, दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, इस सिलसिले में मुसलमानों को फिक्रमंद होना चाहिए, और सबसे बढ़कर इस बात के लिए फिक्रमंद होना चाहिए कि दीनी तालीम को घुट्टी में डाला जाए। जिसके लिए दो बातें हैं, अर्ज करके बात को ख़त्म किए देता हूँ। पहली बात यह है कि हम अपने मसाजिद और मदारिस के करीब मकातिब का क़ियाम अमल में लाएं और उसको मजबूत और मुस्तहकम करें। और दूसरी बात, हम इस्लामी स्कूल खोलने की फ़िक्र करें, इस्लामी स्कूल खोलने की फ़िक्र करें, ताकि उसमें एक दीनियात का लाजमी मजमून रखते हुए उनकी दुनियावी तालीम को हम इस काबिल बनाएं, अच्छे टीचर्स को रखकर, काबिल तरीन टीचर्स को रखकर, कि उनकी तालीम मिशनरी स्कूल के लेवल की हो जाए, या फिर दूसरे परिवार के लोग भी अपने आला तरीन स्कूलों को खोल रहे हैं, उनके
کے معیار کے مطابق ہم اپنے اسکولوں کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا فحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ ماشاءاللہ، جامعہ کے ایک ممتاز فارغ فضیلت الشیخ عبدالسلام جامعی عیوری حفظہ اللہ کی زبانی بڑے ہی دردمندانہ انداز میں آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے۔